الصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا صدق الله العلي العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا تھوڑا سا حصہ اس میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ انسان کوئی چیز بیچ رہا ہو اور اس میں گڑبڑ کر دی، جھوٹ بول دیا، پیسے لے لیے اعلیٰ کوالٹی کی چیز کے لو کوالٹی چیز دے دی، پیسے لے لیے کسی اور چیز کے دکھائی کوئی اور چیز، اور جو ہے وہ جب گاہک کو دی تو اور چیز دے دی۔ بلکہ دھوکے کے بھی آگے کئی قسمیں ہیں۔ اب یہی حدیث جو ہے اس کی وجہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے کے گئے اور ایک جو ہے وہ شخص اس کی دکان جو تھی اس کے باہر اس نے نا وہ غلہ لگایا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے وہ ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر خشک تھا، نیچے جو ہے وہ گیلا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا جی اصابت السما، کہ بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا تھا، اب اوپر جو ہے وہ خشک ہو گیا، نیچے والا جو ہے وہ گیلا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو تو نے پھیلایا کیوں نہیں؟ یہ گیلا تھا، اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے لیکن مسلمانوں والے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب انسان ایک اور ذہن میں بات آ گئی، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ احادیث میں بھی آتا ہے من غشنا فلیس منا، دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ نہیں ہے وہ جس کا ایمان نہیں ہے، وہ انسان کس طرح مسلمان نہیں رہتا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کافر ہی ہو جاتا ہے، بلکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ اس کا کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا دھوکہ، اب بازار میں آپ بیٹھے ہو، دکاندار ہو، تب بھی دھوکہ نہیں کرنا۔ کسی ادارے میں بیٹھے ہو، وہاں بیٹھ کے آپ کے ذمہ جو کام لگا ہوا ہے اب اپنا وہ کام نہیں کر رہے، خواہ وہ ادارہ کسی ایجوکیشن کے محکمے کا ہو، کسی اور محکمے کا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ٹیچر ہے مثلا، آپ پڑھ رہے ہو، آپ گھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہو، اب یہاں پہ آ کے پڑھو نہ، سارا دن ٹائم ضائع کرو، فضول پھرتے رہو، ٹائم پاس کر کے گھر چلے جاؤ، تو یہ گھر والوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ دھوکہ کرتے ہو۔ آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کی عمر کے بچے بازاروں میں جو ہے وہ دیہڑیاں بھی کر رہے ہیں، بھٹوں پہ دیہڑیاں کر رہے ہیں، ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن آپ کو آپ کے والدین نے فری ہینڈ دیا ہے کہ بچوں جاؤ، آپ نے صرف تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آپ کو کبھی فکر ہوئی ہے کہ میں نے شام کے لیے کھانا کمانا ہے، اس کے کھانے کے لیے روٹی کھانے کے لیے جو ہے پیسہ کمانا ہے؟ کبھی پریشانی ہوئی ہو؟ یا کبھی آپ نے آپ کے والدین نے آپ کو یہ کہا ہو کہ جو ہے آج آپ نے اس مہینے کی جو ہے وہ اپنی منتھلی فیس خود کما کے لانی ہے اسکول کی؟ کبھی نہیں کہا۔ کبھی آپ کی وردی کے لیے انہوں نے کہا؟ نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ آپ تعلیم حاصل کرو، آپ کا کھانے پینے کا خرچہ ہے، یونیفارم کا خرچہ ہے، آپ کی کتابوں کا خرچہ ہے، وہ ہم اٹھائیں گے۔ تو اب اگر ہم اس سب کے باوجود یہاں کے ٹائم پاس کریں اسکول میں، تو یہ والدین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں آ کے اپنی من چاہی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں تو یہ رب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کوئی افسر ہے، کسی محکمے میں بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی اس کے پاس کام کروانے کے لیے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی پہلے پیسے دو، اس میں تو میں کام کروں گا۔ تو یہ اپنے عہدے اپنے منصب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ کر رہا ہے۔ کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، ایک بچے کے مثلا
نمبر بنتے ہیں 100 اس کو لگا دے 70-80 نمبر لگا دے تو اب یہ ٹیچر اپنے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے نمبر جو ہے وہ مثلا 50 بنتے ہیں، اس کو 70 لگا دو، 100 لگا دیے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یعنی دھوکہ صرف لین دین میں اور خرید و فروخت میں نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص، کسی بھی ایک دیہڑی کرنے والا مزدور جو ہے وہ بھی دھوکے کرتا ہے۔ اب دکاندار ہے وہ بھی دھوکہ، اب کیا کرتے ہیں اکثر بازاروں میں جاؤ نا، ریت لینے کے لیے، بجری لینے کے لیے اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، کیا ہوگا جی؟ اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کوئی اور چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، مسئلہ یہ ابھی کپاس کا موسم ہے تو کپاس کے لیے لے کے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر وہ اینٹیں ڈال دیتے ہیں، کیا ہوگا جی؟ وزن زیادہ ہوگا۔ یہ کانٹے پہ وزن کرواتے ہیں، بڑی گاڑیاں آتی ہیں تو جس طرح لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کا وزن کروانے کے لیے ٹرالیوں پہ آتے ہیں، اوپر 2 بندے بٹھا لیے، کیا ہو جائے گا جی؟ تو 2 من وزن زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے کسی بھی قسم کا دھوکہ ہو، اس دھوکے سے خود بھی بچ رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم دھوکہ کریں گے، دھوکہ کر کے 1-2 مرتبہ اضافی منافع لے لیں گے، زیادہ کما لیں گے، تو وہ صرف 1-2 دفعہ ہی ہوگا، لوگوں کا ہم سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ بھائی یہ بندہ تو دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چیز بتاتا اور ہے، دکھاتا اور ہے، بیچتا اور ہے۔ تو اس لیے خود بھی دھوکے سے بچنا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی دھوکے سے بچانا ہے۔ سارے بچے عمل کریں گے اس پہ؟ جزاک اللہ۔